الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اور تقوی ان دونوں کے اندر آپس میں کیا تعلق ہے، تفصیل سے اس کو سیکھیں گے۔ تقوی کی بہت زیادہ تعریفیں مل جاتی ہیں۔ اگر اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھیں کہ تقوی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اس سے باز آ جانا، یہ تقوی ہے۔ اب اس کا روزے کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک روزے دار شخص جو ہوتا ہے سارا دن یعنی صبح سحری سے لے کے افطاری کے وقت تک بھوکا رہتا ہے، اور تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کے اوپر پرہیزگاری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا بھی بیٹھا ہو، تنہائی میں بھی بیٹھا ہو، کمرے کے اندر اکیلا ہو، اس کے آس پاس کوئی شخص نہ ہو، تب بھی اس کے سامنے پانی کی ٹھنڈی بوتل بھی پڑی ہو، بوتلیں پڑی ہوں پینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پانی کو یا اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہی فکر کرتا ہے کہ یہ میرا روزہ ہے، میں اس طرح کا کام نہیں کروں گا کہ جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ بالخصوص اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے لوگ کلی وغیرہ جب کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں نہ اتر جائے یا حلق سے نیچے نہ چلا جائے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے ناک کا پانی جو اوپر تک چلا جائے کہ نرم ہڈی کے ذریعے سے جو گلے میں چلا جائے۔ تو یہاں تک اتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی انسان روزے کی حالت میں احتیاط کرتا ہے، اور یہی تقوی کی اعلیٰ مثال ہے جو روزے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے ایک شخص اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اب تقوی مزید کن چیزوں میں ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر یہ چیزیں ہیں وہاں پر دوسری چیزیں بھی ہیں۔ تقوی جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، زبان کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ ہے، کانوں کے ساتھ ہے، ہاتھوں کے ساتھ ہے، پاؤں کے ساتھ ہے، جسم کے ہر حصے کے ساتھ تقوی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور جب انسان اپنے پورے جسم کو تقوی کے لیے تیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزہ اللہ کے ہاں سفارش بھی کرے گا کہ اللہ اس کو میں نے سارا دن کھانے پینے سے روک کے رکھا تو اس کو جنت میں داخل کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی مان لیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے برعکس تقوی اور کن چیزوں میں ہے؟ روزے کی حالت میں تقوی زبان کا بھی ہے۔ آپ کی زبان کی پرہیزگاری بھی روزے کو چاہیے، آپ کی آنکھوں کی بھی پرہیزگاری روزے کو چاہیے، اسی طرح آپ کا صبر بھی روزے کو چاہیے، یعنی رمضان المبارک کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے مزاج کے اندر بھی تقوی روزے کو چاہیے۔ اب زبان کے لحاظ سے کیا ہے؟ اگر انسان روٹین کے اندر جس طرح گالیاں گالم گلوچ میں یا اس طرح کے غلط ملت قسم کے الفاظ اور فضول گفتگو جو کرتا رہتا ہے، روزے کی حالت میں اگر اس کے اوپر قابو پا لے اجر والا بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی دغا بازی، دھوکے بازی اور بے حیائی سے باز نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی دیر بھوکا رہے۔ اسی طرح آنکھوں کے بھی پرہیزگاری ہے کہ روزے کی حالت میں بھی انسان کو بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، اور آج کل کا جس طرح کا معاشرہ ہے اس کے اندر تو بے حیائی ویسے ہی بہت عام ہے، تو اگر روزے کی حالت میں انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھے گا تو مسلمان کا روزہ خراب بھی کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے اندر تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنا لیتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے بعد انسان جو اعلیٰ تقوی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے وہ مسلمان وہ ہے جو رمضان کے بعد یعنی رمضان کے اندر جب ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئے گا تو رمضان کے بعد بھی انہیں چیزوں پر عمل پیرا رہے اور اپنی عادت کو کنٹینیو رکھے، جاری رکھے، استقامت کے ساتھ جاری رکھے، تو پرہیزگاری والا بندہ، تقوی والا بندہ یعنی اللہ سے ڈرنے والا بندہ جو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں اعلیٰ درجوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تقوی پر قائم رکھے اور ہمیں پرہیزگار بندہ بنا دے، اور رمضان کے روزوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔